ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے، سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے، مسلمان تو سونے سونے چیدہ چیدہ چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے، اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ اب قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ 2 جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود
اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی, کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے, تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے, پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے, صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے, حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے. سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے. آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی, اور تیزی سے ضائع ہو رہا. ہم بڑے قیمتی ہیں, اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, آگے بڑھنا, یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ, اپنے آپ کو تو پہچاننا. یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں, وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں. اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی. چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے, دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا. تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. یہ والی مصروفیات, چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا, وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں, پابندی سے, وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا, 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی, آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا, آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو, حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے, وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے, بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی, اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب 1 دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے, کچھ کے پاس نہیں ہوتی. کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے, کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے, طے کرنا آ جائے, تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے, پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے, ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر, 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا, کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے, بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے, پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے. اور صدیاں بیت گئیں, خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی مثالیں دی جاتی ہیں, ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں, ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا, ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس, اتنا وقت ہے, فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے, فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں.
تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے, ایک کتب کے گھر جاتی ہے, دوسری واپس آتی ہے, تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے, اتنا ضیاع ہے, اتنا ضیاع, حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی, اتنی بڑی ہیں, لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے, اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی, ایسے نہیں, بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے, وقت پہ سوتے تھے, وقت پہ جاگتے تھے, وقت پہ نماز پڑھتے تھے, وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی, 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی, سینکڑوں شاگرد بنائے, بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے, ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں, وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ, تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے, کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا, مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے, بلکہ ایک سادی مثال, مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے. تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے, تو ایک حویلی تھی, ایک ذمہ دار تھا, وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی. تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں. تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے, کہنا پتر کٹا چھڑ دے, مفتی صاحب لنگ گئے نہیں. وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے. کہتے دن نو چھڑ, استاد لنگ گئے نہیں. وہ وقت پہ جاتے ہیں, لہذا وقت ہو گیا, تو اس طرح کر, تو شروع کر دودھ دھونا. تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی, ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی, تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے.